یہ ہے واخان کوریڈور، اس علاقے کا سب سے چھوٹا مگر سب سے امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجک پوائنٹ۔ آج کے دور میں یہ خطہ نہ صرف کئی ممالک کی قسمت بدل سکتا ہے بلکہ کئی ممالک کی اکانومی کو بھی بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ اس خطے کے ڈائنامکس کچھ ایسے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم میں کہیں نہ کہیں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایک دور تھا جب یورپین قومیں دنیا کے مختلف حصوں کو اپنی کالونیوں میں تبدیل کر رہی تھیں۔ دنیا کا کوئی بھی بر اعظم، چاہے امریکہ ہو یا پھر افریقہ سے لے کر ایشیا تک، جہاں بھی ان کو کوئی زمین کا ٹکڑا ملا، ان یورپی طاقتوں نے اپنے پاؤں وہاں جمانا شروع کر دیے۔ اب رشیا کے لیے یہ خطرہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ برطانیہ اتنی دور سے گھوم کر انڈین سب کانٹیننٹ پر قبضہ کر چکا ہے تو کہیں وہ آگے بڑھ کر ان کے علاقوں کو بھی کالونائز نہ کر لے، جبکہ برطانیہ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں رشیا ان پر ہی حملہ نہ کر دے، کیونکہ ایشین کانٹیننٹ کی مغربی طرف موجود اوٹومن امپائر کو توڑنے میں یہ دونوں ممالک بھی شامل تھے، تو یقیناً مشرقی طرف میں ان دونوں طاقتوں کا اس قدر قریب آ جانا دونوں کے لیے خطرے کی بات تھی۔ اب ان دونوں طاقتوں کے براہ راست آمنے سامنے آ جانے کے درمیان صرف اور صرف افغانستان حائل تھا۔ اس زمانے میں اسے گریٹ گیم کہا جاتا تھا۔ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ان ممالک نے اپنے درمیان افغانستان کو بفر زون کے طور پر استعمال کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان قوم نے ان طاقتوں کو اپنے علاقوں میں گھسنے سے کافی حد تک باز رکھا، لیکن اس بات کو بھی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ہی استعمال کیا۔ 1893 میں تاج برطانیہ اور افغانستان کے امیر عبد الرحمن کے درمیان 2700 کلومیٹر لمبی ایک سرحد کا تعین کیا گیا، جسے ڈیورنڈ لائن کا نام دیا گیا۔ ڈیورنڈ لائن کے اگر اس تنگ حصے پر غور کریں تو آپ کو اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح اس چھوٹی سی تنگ پٹی کو بنا کر دونوں سپر پاورز کے بارڈر کو علیحدہ کر دیا گیا۔ برطانیہ کے انڈین سب کانٹیننٹ سے رخصت ہو جانے کے بعد یہی ڈیورنڈ لائن آج کل پاکستان اور افغانستان کی سرحد مقرر ہو گئی۔ افغانستان کے شمال مشرق میں موجود یہ انتہائی تنگ سا دشگزار پہاڑی علاقہ اس وقت 3 ملکوں پاکستان، چائنا اور تاجکستان کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کر رہا ہے۔ اس کی چوڑائی 11 میل سے ہوتی ہوئی درمیانی حصے میں 40 میل تک ہو جاتی ہے، جبکہ چین کی سرحد کے قریب یہ علاقہ تنگ ہو کر 57 میل لمبا ایک بارڈر بناتا ہے۔ اگرچہ یہ تنگ سی جگہ ہے، لیکن ماضی کی طرح اب بھی اس کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ وسطی ایشیائی ریاستوں کو پاکستان سے الگ کرتی ہے، جو کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں۔ افغانستان کی طرح یہ وسطی ایشیائی ریاستیں بھی لینڈ لاک ہیں، یعنی ان ممالک کے ساتھ کوئی بھی سمندر نہیں لگتا، جس کے سبب یہ ممالک آسانی سے اور کم خرچ میں اپنا سامان دنیا کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ تجارت کے لیے سمندر ہی سب سے بہترین اور سستا آپشن ہوتا ہے۔ اگر یہ واخان کا علاقہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان حائل نہ ہوتا تو آج پاکستان کا بارڈر تاجکستان سے مل رہا ہوتا، جس کے سبب قدرتی وسائل سے مالا مال ایشیائی ریاستیں براستہ پاکستان عربین سی کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی تھیں۔ اب یہ علاقہ اتنا بھی بڑا نہیں کہ ٹریڈ کے لیے ایک سڑک بھی نہ بنائی جا سکے، مگر پچھلے 40-50 سالوں سے افغانستان کے حالات خراب ہونے اور جنگوں کے سبب یہ ممکن نہ ہو سکا۔ واخان راہداری ہزاروں سال سے ہی آمد و رفت کے لیے ایک اہم شاہراہ رہی ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہی وہ سلک روٹ تھا جو کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان تجارت کے لیے استعمال ہوتا رہا، اور بدھزم کا پھیلاؤ بھی اسی راستے سے ہوا۔ لیکن جب رشیا اور برطانیہ کے درمیان اس کو بفر زون بنا دیا گیا تو اس کے سبب یہ روٹ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ چائنا اس راستے کی اہمیت سے خوب واقف تھا، لیکن افغانستان میں امن و امان کی خراب صورتحال، شدت پسند تنظیموں اور بعد ازاں امریکی تسلط کے سبب اس اہم روٹ کو دوبارہ سے ایکٹیو نہ کر پایا۔ اسی لیے چائنا نے علاقائی تجارت کو فروغ دینے کے لیے پاکستان میں سی پیک کا آغاز کیا، یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ پاکستان نے شروع میں اس پروجیکٹ پر تو بڑی تیزی سے کام کیا، لیکن پھر امریکی دباؤ میں آ کر یہ پروجیکٹ سست روی کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔
تاہم افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد چائنا کے لیے واخان کا ایک متبادل آپشن بھی کھل گیا۔ چائنا کسی بھی صورت اپنے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کو ناکام نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ پاکستان کی موجودہ کمزور معاشی اور سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنا نے واخان کوریڈور کے ذریعے سی پیک کے متبادل ایک اور روڈ بنانا شروع کر دیا، تاکہ اگر پاکستان امریکی دباؤ میں آ کر کسی بھی وقت سی پیک کو بند بھی کر دے تب بھی اس کی تجارت کے لیے ایک الٹرنیٹ روٹ موجود ہو، جو کہ افغانستان اور ایران سے ہوتا ہوا چابہار پورٹ کے ذریعے عربین سی تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی یہ چائنا کا ایک بیک اپ پلان ہے۔ اگر چائنا نے اس روٹ کو مکمل طور پر استعمال کے قابل بنا دیا اور اگر وسطی ایشیائی ریاستوں یعنی تاجکستان، ترکمانستان اور قازقستان کا تمام تر کاروبار اس روٹ پر منتقل ہو گیا تو پاکستان کا سی پیک مکمل طور پر ناکام ہو جائے گا، اور پاکستان جو کہ سی پیک کے بل بوتے پر علاقائی اہمیت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے وہ بھی چکنا چور ہو جائے گا۔ یعنی واخان کوریڈور پاکستان کی اکانومی کو بری طرح متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، اور وہ سپر پاور اس لیے ہے کیونکہ اس کی ایکسپورٹس اور جی ڈی پی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جو ملک جتنا ایکسپورٹ کرے گا اور جتنی بڑی جی ڈی پی رکھے گا وہ اتنا ہی انفلوئنشل تسلیم کیا جائے گا اور سپر پاور بھی مانا جائے گا۔ لیکن 2013 میں چائنا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا، پر وہ امریکہ کو جی ڈی پی کے معاملے میں بیٹ نہ کر پایا۔ چائنا اپنی ایکسپورٹس کے ذریعے امریکہ سے سپر پاور کا ٹائٹل لینا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہی اس نے ون بیلٹ ون روڈ پروگرام کا آغاز کیا، جس کے ذریعے اس کی ایکسپورٹس بڑی آسانی اور بڑی تیزی سے تمام تر ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پہنچ جائیں گی، اور چائنا اس طرح دنیا کی کل ایکسپورٹ کا ایک بڑا حصہ اپنے نام کر لے گا۔ اگر چائنا اپنے اس مقصد میں 100% کامیاب ہو گیا تو بہت چانسز ہیں کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے اور امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ دوسری طرف امریکہ کو بھی اچھے سے اندازہ ہے کہ چائنا کے سپر پاور بننے کے بعد اس کا انفلوئنس دنیا پر کم ہو جائے گا، تو وہ ہر حربہ استعمال کر رہا ہے جو کہ اس کے بس میں ہے۔ اسی لیے وہ خود براہ راست یا پھر IMF کے ذریعے مختلف ممالک میں چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو رول بیک کروانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور پاکستان میں سی پیک کی سست روی اسی گیم کا ایک حصہ ہے۔ لیکن چائنا نے اس مشکل کا حل واخان کوریڈور کے ذریعے ڈھونڈ لیا ہے۔ یہی کوریڈور چائنا کو افغانستان میں بھی انٹری کا راستہ فراہم کرتا ہے، اور وہ افغانستان جس کی زمین ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں ہوئی اور معدنیات سے بھری پڑی ہے، چائنا کی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بھلے ہی چائنا نے واخان کوریڈور کے ذریعے سی پیک کے متبادل ایک آپشن ڈھونڈ لیا ہے، لیکن پاکستان اس کا ہمسایہ ہونے کے سبب سی پیک سے بھی زیادہ اہم ہے۔ پاکستان کا امریکہ یا چائنا میں سے کسی کی طرف بھی ٹلٹ ہو جانا یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ امریکہ کب تک سپر پاور رہے گا یا پھر چائنا کب سپر پاور بنے گا۔ اسی لیے امریکہ اور چائنا دونوں ہی پاکستان میں اپنے لیے لابنگ کرتے ہیں۔ یہ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی سائڈ پر کھڑا رہے۔ چائنا اپنی ایکسپورٹس کے علاوہ اگر پاکستان کو امریکی کیمپ سے نکالنے کے ساتھ ساتھ دیگر ایشیائی ممالک بطور خاص رشیا کے ساتھ مل کر ایک محاذ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یا تو امریکہ کے ہاتھ سے سپر پاور کا ٹائٹل چلا جائے گا یا پھر تیسری جنگ عظیم کا میدان سج جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔